اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ سورہ القمر میں 4 مرتبہ قسمیہ انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، کوئی ہے کہ سوچے سمجھے اور نصیحت حاصل کرے۔ بدقسمتی سے ہم قرآن کو ثوابی کتاب سمجھ بیٹھے اور یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اوپر سے غضب اس جملے نے ڈھایا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 14 علوم پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ 14 علوم پر عبور حاصل کرنا قرآن کے فہم، تدبر اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن سے دقیق مسائل اخذ کرنا، استنباط کرنا اور ان کو قائم کرنا، مثلاً میراث، نکاح، طلاق، ہبہ، خرید و فروخت، اس طرح کے دیگر مسائل کے استخراج اور استنباط کے لیے کئی علوم پر دسترس حاصل کرنا واقعی ضروری ہے۔ اس کے لیے دنیا بھر میں بے شمار مدارس قائم کام کر رہے ہیں، اور ہر سال بے شمار طلباء فارغ التحصیل ہو کر علماء فقہاء کی صف میں شامل ہوتے ہیں، اور قرآن کے بے کرام میں غوطے لگا کر عوام الناس کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اسلامی بینکنگ اسی جستجو کا ایک بڑا واضح اور عام نتیجہ ہے۔ عام آدمی کو قرآن کے فہم کے لیے صرف اردو جاننا اور سمجھنا کافی ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک عام فہم آدمی اگر ہمارے ترجمۃ القرآن کے پروگرام سے وابستہ ہو جائے تو صرف ایک کلپ سننے کے بعد وہ خود فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہے۔ آئیں اس کے ثبوت میں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ پر غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں حمد اللہ رب عالمین، الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم دین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد اور نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت نعمت سے مشتق، غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب غضب سے مشتق ہے، ولا الضالین، آمین۔ ان الفاظ کو کون نہیں جانتا، اور ان کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے اور کتنا وقت درکار ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو آسان طریقے سے ان آسان اردو کے لفظوں کے ذریعے قرآن کا ترجمہ سکھانا شروع کیا ہے جن کو وہ پہلے سے جانتے ہیں اور وہ قرآن میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ ہمارے طریقہ تدریس کا نام مشترک مفہومی ترجمہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے الفاظ کی ابتداً تلاش کی جاتی ہے جو قرآن کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، لیکن من و عن اردو کے اندر بھی وہی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے اردو کے الفاظ کی شناخت کرنا اور ان کے لیے اردو میں جو متبادل الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کیے بغیر قرآنی اردو کو اور ان قرآنی اردو الفاظ کی پہچان کو قرآن کے لیے سمجھنا۔ یہاں پر میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے اردو کے کچھ الفاظ یا تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال نہیں ہوتے،
اس وجہ سے کہ مشکل ہیں۔ مثلاً جعل کا مطلب بنانا ہے، لیکن ہم جعل کا ترجمہ جعل نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ یہ لفظ اردو میں عموماً جعل سازی، جیلی دواؤں، جیلی نوٹوں، یہاں تک کہ جیلی افسر اور جیلی حکومت تک استعمال ہو کر بدنام ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ترجمے میں اس جیسے الفاظ کا اردو ترجمہ ضرور کریں گے اور ان کو من و ان استعمال نہیں کریں گے تاکہ عوام اس لفظ کے استعمال سے بد دل نہ ہو جائیں۔ آئیں آپ کو ایک لطیفہ بھی سناتا چلوں جو ہمارے تعلیمی زمانے میں ہمارے استاد محترم مولانا عبد الرحیم صاحب مرجانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا۔ پرانے وقتوں میں حاجی لوگ وہاں کی زیارات کے لیے عربوں کے ساتھ اونٹوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ ایک پنجابی اونٹ پر سوار زیارت کے لیے جا رہا تھا کہ اسے راستے میں پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ اس نے شیخ کو کہا کہ شیخ موتو، شیخ مجھے پیشاب کرنا ہے۔ اب عربی زبان میں موتو کا مطلب تو ہے کہ شیخ تو مر جا۔ گویا شیخ یہ سمجھا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو مر جا۔ شیخ ایک بار خاموش رہا، ادھر حاجی بیچارہ پریشان ہوا، زور زور سے چلانے لگا اور رٹ لگانے لگا، شیخ موتو، شیخ موتو، شیخ موتو۔ شیخ بھی شیخ تھا، اس نے بھی جواب میں انت مت، انت مت، انت مت کہنا شروع کر دیا، مگر اونٹ کو نہ روکا۔ اسی بحث و تمیز کے دوران ایک ایسا شخص گزرا جو پنجابی جانتا تھا، عربی جانتا تھا۔ اس نے شیخ کو بتایا کہ شیخ ہوا یقول انا ابول، کہ شیخ یہ حاجی کہتا ہے کہ مجھے پیشاب کرنا ہے۔ تو شیخ نے اونٹ کو روکا، لطیفہ تو ختم ہوا، مگر غور کریں کہ شیخ کو جو الفاظ بتائے گئے ان میں سے نمبر 1 یقول، نمبر 2 ابول۔ قول ہمارے ہاں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ قول و قرار ایک مشہور جملہ ہے۔ قول کے ساتھ یہ کہ اضافے نے اس کو یقول بنا دیا، جس کا مطلب یہ بنا کہ وہ کہتا ہے۔ اور بول و براز کا لفظ ہمارے عرف عام میں بہت زیادہ مستعمل ہے۔ بول کے شروع میں الف کے اضافے نے اسے ابول بنا دیا، جس کا مطلب یہ بنا کہ میں پیشاب کرتا ہوں یا میں پیشاب کروں گا۔ آپ نے دیکھا عام کے عام، گٹھلیوں کے دام۔ لطیفہ سناتے سناتے ایک عربی کے آسان ترین 2 الفاظ آپ نے دیکھ لیے، نمبر 1 یقول اور نمبر 2 ابول۔ یقول کا مطلب وہ کہتا ہے اور ابول کا مطلب میں پیشاب کرتا ہوں یا کروں گا۔ تو اب آپ بتائیں، عربی سیکھنا اور قرآن کا ترجمہ اپنے لفظوں میں سیکھنا کتنا آسان ہے۔ اسی قول کے ساتھ یہ کی بجائے اگر الف لگائیں تو اقول بن جائے گا، نون لگائیں تو نقول بن جائے گا، تے لگا دیں تو تقول بن جائے گا۔ اقول کا مطلب میں کہتا ہوں یا میں قول کرتا ہوں، تقول کا مطلب تو کہتا ہے یا تو قول کرتا ہے، نقول کا مطلب ہم کہتے ہیں یا ہم قول کرتے ہیں۔ یقول تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا وہ قول کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قول کے شروع میں الف، تے، نون اور یہ کے استعمال نے قول کا مفہوم بدل دیا۔ یہ 4 الفاظ ضمائر کہلاتے ہیں۔ یہی ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ہر زبان میں ضمائر مختلف ہیں۔ اردو میں میں، تم، وہ یہ ضمائر ہیں، اور انگلش میں آئی، مائی، می، وی، اور، اس، یو، یور، یو وغیرہ ضمائر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ عربی میں الفاظ نہیں حروف استعمال ہوتے ہیں۔ تو سوچیں کہ قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات الف نام کا حصہ بھی ہوتا ہے اور جملوں کو سوالیہ یا حکمیہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس سے آپ نے گھبرانا نہیں۔
جیسے جیسے آپ آسان افعال کو سمجھتے چلے جائیں گے باقی افعال خود بخود آسان ہوتے چلے گئے۔ یہ 4 ضمائر فعل کے شروع میں لگ جائیں تو معنی حال میں یا مستقبل کا دیتا ہے، اور اگر فعل کے آخر میں لگائے جائیں تو ماضی میں فعل کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہاں پر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا سہارا لیتے ہوئے بات کی تکمیل کی طرف چلتا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور فارسی میں حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اگر خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ آئیں ہمارے قافلے میں شامل ہوں، ہمارے کلپ کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور قرآن فہمی کی آسان ترین دولت سے ملک اور شہر اور بستی بستی کے ہر فرد تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کریں۔ واٹس ایپ پر ہمارے گروپ چل رہے ہیں، اگر گروپ میں شامل ہونا ہو تو آپ کو انشاءاللہ اس کا لنک مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور قرآن کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کا لنک مل جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔